ذاتی حیثیت کا واقعہ ہے، لیکن بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اس واقعے سے ہماری ایک اجتماعی جو سوچ ہے معاشرے کی، ایک ذہنی پسماندگی اور ایک جو اخلاقی پستی ہے وہ نمایاں ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات کو کرنا ضروری میں سمجھتا ہوں۔ ایک حیثیت میں اپنی ذات کا بھی دفاع کر رہا ہوں، اور ایک حیثیت میں تمام علماء کرام کے طبقے کا بھی دفاع کر رہا ہوں۔ بھائی باتیں اچھی لگ جائیں السلام علیکم، نہ اچھی لگیں تب بھی السلام علیکم، لیکن برداشت کرنی پڑے گی کیونکہ اب بات آ گئی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، بھائی سارے جاگ رہے ہیں نا؟ ابھی کچھ 4-5 دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے عصر کی نماز کے بعد فوراً کسی کام سے جانا تھا، تو میرے پاس ایک سواری ہے جو اللہ پاک نے دی ہے، 11 سال پرانی 12 سال پرانی ایک چھوٹی سی باس ہے میرے پاس، یعنی چھوٹی سی مہران، جس میں انجن کی آواز کے ساتھ ساتھ کو 15-20 آوازیں اور بھی آتی ہیں، کچھ کمیٹیاں ڈال کر، کچھ لوگوں سے قرض پکڑ کے۔ تو چونکہ اپنی ضرورت تھی، اللہ پاک نے ایک سلسلہ بنا دیا، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ تو مجھے عصر کی نماز کے فوراً بعد کہیں کام جانا تھا، تو میں نے گھر سے گاڑی نکالی اور مسجد کے باہر لا کر کھڑی کر دی۔ ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں کہ میرے آنکھوں کے سامنے جب تک کوئی بات نہ ہو اور میں جس بات کو اپنے کانوں سے نہ سنوں، میں اس وقت تک اس بات کا جواب نہیں دیتا۔ جب میری آنکھوں کے سامنے کوئی بات ہو اور میں اپنے کانوں سے سنوں تو جواب دیے بغیر میں پھر رہتا نہیں۔ تو اس لیے جن لوگوں کو میری طرف نسبت کر کے غلط باتیں پہنچتی ہیں اور وہ ان کو سچ بھی سمجھ لیتے ہیں، تو وہ بھائی میری اس صفائی کو جو ہے وہ قبول فرما لیں۔ شاید وہ دو تین لوگ جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں اس وقت، شاید نہ بیٹھے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں تو بھائی ان سے میرا کوئی گلہ نہیں ہے، میں ایک اجتماعی نوعیت کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک صاحب نے مجھے گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھا کہ میں مسجد کے اندر آ رہا ہوں، وہ فرمانے لگے اپنے ایک دوسرے دوست سے، اوے مولوی دے کول گڈی۔ میرے کانوں نے یہ بات سن لی، اور بھائی دوسری بات یہ کہ میرے کان بھی بہت تیز ہیں، میں آنکھیں بھی اپنی کھلی رکھتا ہوں، خاموش رہتا ہوں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کان میرے کھلے رہتے ہیں ہر وقت۔ وہ مولوی دے کول گڈی، میں نے عرض کیا بھائی آپ کو کوئی پرابلم؟ کیونکہ جواب دیے بغیر میں رہ نہیں سکتا تھا۔ آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ آپ کے پیسوں سے خریدی ہے، یا آپ نے مجھ پر احسان کرتے ہوئے مجھے گفٹ کی ہے، یا اور کوئی سلسلہ ہے؟ نہیں سر، نہیں سر، نہیں سر، نہیں سر۔ ایک یہ بھی ہمارے معاشرے کی بہت بڑی منافقت ہے، میں نے پہلے کہہ دیا تھا باتیں اوکھی ہوں گی۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کی بہت بڑی منافقت ہے کہ ہم سامنے آئیں گے تو مولانا صاحب، علامہ صاحب، سر، اور جیسے ہی ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، آج میں مولوی نو ہے کیا، آج مولوی ہے کہ اندھا پیاسی۔ بھائی اتنی بد تہذیبی، اتنی بدتمیزی، آپ مولوی کا احترام نہ کریں، مولوی کے سینے میں جو قرآن ہے کم از کم اس کا تو احترام کر لیں۔ آپ مولوی کا احترام قطعاً نہ کریں، لیکن مولوی کی زبان سے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نکلتی ہیں، آپ کم از کم اس کا تو احترام کریں۔ آپ مولوی کا احترام نہ کریں، لیکن جس مصلی پر کھڑا ہو کر مولوی آپ کو نماز پڑھاتا ہے، کم از کم اس مصلی کی تو تھوڑی سی قدر کر لو نا بھائی۔ خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ میرے لیے کم از کم یہ باتیں بہت ناقابل برداشت ہیں کہ آپ جس امام کے پیچھے آ کر نماز پڑھتے ہیں، باہر جا کر آپ اسی کی غیبتیں کرتے ہیں، اسی کا مذاق اڑاتے ہیں، اسی کے طرح طرح کے نام رکھتے ہیں۔ کبھی آپ اپنے ہی امام کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں، کبھی آپ اپنے ہی امام کو اوکھا کہتے ہیں، کبھی آپ اپنے ہی امام کے عجیب و غریب بادشاہ سلامت آ گئے جی، یہ آ گیا وہ آ گیا۔ بھائی میرے کان سب باتیں سنتے ہیں، لیکن میں خاموش رہتا ہوں، ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ اپنی سوچ کو تبدیل کریں۔ میں نے پھر ایک بات اور بھی کہی، میں نے کہا اصل میں تم لوگوں کی سوچ یہ بن چکی ہوئی ہے کہ مولوی جو ہے نا وہ کھوتی ریڑھی پر بیٹھ کر ہے تمہیں نماز پڑھانے کے لیے۔ مولوی حقدار نہیں ہے اس بات کا کہ وہ موٹر سائیکل خرید لے، مولوی حقدار نہیں ہے اس بات کا کہ وہ گاڑی، اس کی جرت کیسے ہوئی مولوی کی گاڑی خریدنے کی، اس کی اوقات کیا ہے گاڑی خریدنے کی؟ ابھی تو بھائی 11 سال پرانی ایک پھٹیچر سی چھوٹی سی مہران ہے، اس کے اوپر اعتراض ہے۔ کل کلا کو انشاءاللہ جب میں لینڈ کروزر خریدوں گا تب کیا ہوگا؟ بھائی انشاءاللہ تو کہہ دو۔
وہ ہوں گی. ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں نا. کل کو جب ہم بڑی گاڑی خریدیں گے تب کیا ہوگا؟ ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ میں رینٹ کی گاڑی لے کے آ رہا تھا, بچوں کے ساتھ شادی پہ کہیں جانا تھا, واپس آیا تو نماز کا ٹائم تھا, تو میں وہ مولوی تین تو گڈی بھی چلانی آتی ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا ہو گیا یار ہم لوگوں کو؟ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے ہم نے اپنے مولویوں کو؟ آپ پتہ نہیں میری اس بات سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ جو آپ کے لاہور کا جو پوپ ہے نا, پوپ سب سے بڑا جو عیسائیوں کا گرو گھنٹال ہے اس وقت, اس کی سرکاری تنخواہ تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے. ہم نے تو کبھی آپ سے گلہ نہیں کیا کہ جی ہماری تنخواہ کو بڑھا دیں. ہاں تھوڑا ساتھ ساتھ کام کاج کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, کبھی چل جاتا ہے کبھی نہیں بھی چلتا, بدنامی البتہ مل جاتی ہے. مولوی تو گڈیاں بیچ دے, سانو نمازاں کی پڑھائے گا؟ بھائی گاڑی بیچنے کا نمازیں پڑھانے سے کیا تعلق ہے؟ مولوی تو پراپرٹی کا کام چ پہ گیا, سانو نمازاں کی پڑھائے گا؟ بھائی آپ کو نمازیں آپ کی پوری ہو رہی ہیں نا 5 وقت کی, بس ٹھیک ہے, ہمیں ہمارا کام کرنے دو. وہ ایک صاحب کہیں ہوٹل میں بیٹھ کر نا قہوہ پی رہے تھے, تو انہوں نے 1 کپ قہوے کا پیا, تھوڑی دیر بعد دوسرا کپ پیا, تھوڑی دیر بعد تیسرا کپ پیا, تھوڑی دیر بعد وہ 5-6 کپ قہوے کے پی گئے. تو سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے جناب آپ قہوہ بہت پیتے ہیں. تو وہ جو قہوہ پی رہے تھے نا صاحب, وہ کہنے لگے بھائی میرے جو دادا ابو تھے نا ان کی عمر 105 سال کی تھی. کہتے کیوں؟ وہ قہوہ بہت زیادہ پیتے تھے. کہتے بھائی وہ کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.